قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے میرا استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہ سونگھی تھی اور نہ محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا دعا مانگنے کے لیے اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح بھی دنیاوی نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند گز کے فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی تھی۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر دعا مانگنے کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس کیا خوشبو اسی قبر سے ہی آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جاڑنے کے بعد چل پڑا۔ بائی کی دکان کھولی، پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو، آپ بہت بھلے مانس آدمی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنا ہاتھ سونگا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں نے اس خوشبو کو محسوس کیا، ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی۔ کس کی قبر ہے یہ؟ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا نام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلا دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی دعا کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو بھی دعا مانگ کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دی سر بات سنیے 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیے۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی آپ پوچھیں کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اسی شخص نے جواب دیا۔ میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا یہ کن کی قبر ہے جہاں دعا کر رہے تھے آپ؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجئے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہوگی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی؟ تو اس نے بتایا یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں چند دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، میڈیکلی طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خاطر خود غرض بن گیا تھا۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا آپ جیسے بھی ہیں میرے سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں،
मुझे अब आपके साथ ही रहना है। इस दिन के बाद अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकबाज जिंदगी गुजारी हो। इस आदमी की तमाम बात सुनकर इस खतून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द जरा सा बीमार हो, हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फर्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खरी सुना देती है। शोहर बीमार हो तो तलक तक इस्तवार कर लेती है। माशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। सारा कुछ सिर्फ दुनिया में ही लेना चाहते हैं, आखिरत की कोई उम्मीद नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।